بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہم قدم کے ساتھ ناصر محمود خان حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہم اس لحاظ سے ہے کہ میرا نہیں خیال کہ آپ نے کسی مین اسٹریم میڈیا میں یا کہیں اور اس حوالے سے کوئی خبر کو اتنی تفصیل سے دیکھی ہو، لیکن یہ خبر بہت اہم ہے۔ انسان جیسے جیسے ترقی کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے، اس کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کی یہاں تک پہنچنے کی جو کاسٹ ہے وہ بھی بڑھتی رہی ہے۔ اب وہ کاسٹ پوری کرنے کے لیے اس نے بہت سارے ذرائع استعمال کیے۔ سب سے بنیادی چیز ہے توانائی۔ توانائی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ جتنی بھی ہم صنعتی ترقی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، یہ ساری توانائی کی مرہون منت ہے۔ جیسے جیسے ترقی کی منازل طے کرتا ہوا انسان یہاں تک پہنچا ہے، اس کے لیے اسے توانائی کے مختلف ذرائع پہ انحصار کرنا پڑا، جس کا کہ اثر ماحول پہ بھی پڑا ہے۔ چین اور رشیا یہ دونوں بہت اہم ملک ہیں اس خطے کے۔ ان دونوں کے درمیان جوہری توانائی کے تعاون پر ایک اور بہت ہی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ کیا پیش رفت ہے، یہ کیا سلسلہ ہے، اور ایسی اگر اہم بات ہے تو اس پر کوئی اتنی زیادہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو یا پڑھنے کو کیوں نہیں ملی ہیں، اور اس کا اس خطے پہ یا ہمارے جو دوسرے دیگر ممالک ہیں اس خطے کے، ان پہ کیا اثر پڑے گا، یہ سب کچھ جانیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ ہم خوش آمدید کہیں گے، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، محقق ہیں، ڈاکٹر شفقت منیر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے جی ہیں؟ بالکل، اللہ کا شکر۔ آپ ڈاکٹر صاحب، بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے، یہ کوآپریشن دو ملکوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ دونوں بڑی طاقتیں ہیں، جوہری طاقتیں ہیں، پرماننٹ ممبر ہیں، این پی ٹی پہ بھی سائن کیے ہوئے انہوں نے، جو نیوکلیر سپلائر گروپ ہے اس کے بھی ممبر ہیں، بہت کچھ ہے۔ کتنا اہم ہے یہ تعاون کی بات جو چل رہی ہے ان دونوں کے درمیان، اور دونوں بہت ہی کہنا چاہیے کہ صنعتی اعتبار سے بڑے بڑے ملک ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ یہ دیکھیں، چین اور روس یہ دو وہ ممالک ہیں جو آج تو ایک اس سطح پہ نا جس ڈیولپمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، 20 مئی کو ایک دونوں کے سربراہوں کی بات چیت ہوتی ہے، آن لائن 4 پروجیکٹ انیشیٹ ہوتے ہیں جو ایکچولی ایٹمی بجلی گھر سمجھ لیں وہ لگائے جا رہے ہیں۔ اب وہ جو ایٹمی بجلی گھر ہیں ان کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں، ان کا 37.6 ارب کلو واٹ آورز کے حساب سے ان سے بجلی پیدا ہوگی، یعنی توانائی جنریٹ ہوگی۔ سر چیک کر لیں، جی اتنا ہی جی ہے سر؟ اتنا ہی ہے 37.6 بلین جی کلو واٹ یہ ہوگی۔ لیکن اس کے اس میں ابھی میں تھوڑا سا یہ انٹرو میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میں نے پھر بیک گراؤنڈ اس چیز کا آپ کو بتانا یہ سارا کیا ہے۔ اب اس کا اگر آپ نیٹ یہ دیکھیں کہ ان پروجیکٹ کے شروع ہونے سے کتنی کاربن ایمیشن کم ہوگی، وہ تقریباً کوئی 30 کروڑ 68 لاکھ میٹرک ٹن کاربن جو ہے نا وہ کم پروڈیوس ہو، یعنی ریڈیوس ہوگی اگر یہی بجلی، اتنی بجلی ہم کوئلے سے یا تیل سے پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک کوشچن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تعاون کا ایک جو معاہدہ ہوا ہے یہ ہوا ہے ایٹمی ذرائع سے، یعنی جو جوہری توانائی کے جو ذرائع ہیں ان کو بروئے کار لا کے نیوکلیر فیوژن جس کو کہتے ہیں اس سے توانائی پیدا کی جائے اور توانائی کی جو بڑھتی ہوئی ضرورتیں ان کو پورا کیا جائے۔ اب اس پہ ہم آگے تھوڑا سا مزید بات کرتے ہیں کہ ضروریات کیوں بڑھ رہی ہیں، کیا ہوا، اور یہ سورس کیوں زیادہ بہتر سمجھا گیا ایک ایسے وقت میں جیسے بھی آپ نے بھی ذکر کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگلے 2 دن کے بعد یعنی 5 تاریخ کو 5 جون کو عالمی عالمی دن منایا جا رہا ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے، ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منایا جا رہا ہے، اور اسی دن یو این کا ایک ہے ڈیکیڈ، یعنی ایک اشرہ اسی دن سے شروع ہو رہا ہے جو 2021 سے 2030 پہ جا کے ختم ہوگا۔ ان 10 سالوں کے اہداف ہیں کہ کس طرح ہم نے ماحول کو ابھی تک جو نقصانات پہنچائے ہیں اس کو ریسٹور کرنا ہے، اچھا، یعنی ایکو سسٹم کو ریسٹور کرنا ہے تاکہ کائنات جو ہے نا رہنے کے قابل ہو جائے۔ اب ظاہر ہے اس میں بہت سارا، جب ہم فاسل فیول استعمال کرتے ہیں جس میں تیل کے ذرائع سے استعمال کر کے توانائی حاصل کرنا، کوئلے کے ذرائع سے توانائی حاصل کرنا، اس سے جو کاربن جنریٹ ہوتی ہے، جو گیسز جنریٹ ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس سے ماحول کو بہت بری طرح، یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک اسکیل چل رہا ہے کہ یہ 1 ڈگری ٹیمپریچر تک کیپ آگے جائے گا، 2 تک جائے گا، 3 تک، اس کے تینوں سینیریو بلڈ ہوئے ہیں۔ اگر 1 ڈگری پہ جائے گا تو کس لیول کے امپیکٹ ہوں گے، 2 ڈگری اگر ٹیمپریچر اب کے حالات سے آگے بڑھتا ہے تو اس وقت کیا ماحول ہوگا،
یعنی چرند پرند کہاں کیسے زندہ ہوں گے, فصلیں جو پہلے اس ٹیمپریچر میں ہوتی تھی وہ کیا ہوگا, اب خدا نہ خواستہ ایک سینیریو اگر 3 ڈگری تک بڑھتا ہے تو کیا ہوگا. یہ وہ خوفناک سینیریوز ہیں جو اس وقت سائنٹیفکلی پروون ہیں اور اس پہ بہت ساری ڈیبیٹ چل رہی ہے. تو اس وقت دنیا کی کوشش ہے کہ کم سے کم دنیا کے جتنے ممالک ہیں ترقی کی رفتار بھی رہے اور اس کو سسٹینیبل بنایا جائے اس ڈیولپمنٹ کو, اور سسٹینیبل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایکو سسٹم کو بھی کنٹرول رکھا جائے, کاربن کلائمیٹ میں کم سے کم جائے. اس کے لیے چین کی کمٹمنٹ بھی ہے, رشیا کی کمٹمنٹ بھی ہے. چین کا تو یہ ہے کہ 60 تک انہوں نے کاربن نیوٹرل ہونا ہے, اس سے پہلے انہوں نے کاربن پیک پہ جانا ہے. سیم رشیا کی بھی اسی طرح کی کمٹمنٹ ہے, کیونکہ یہ انڈسٹریل کنٹریز ہیں, یہ ظاہر کاربن تو جنریٹ ہو رہی ہے, لیکن انہوں نے اب ایک یہ طریقہ دیکھا اگر نیوکلیر ذرائع سے ہم کام کرتے ہیں تو شاید اس میں کسی حد تک کاربن کی جو ہے نا سچویشن کم ہوگی. یہ تو وہ ایک ہے جو تعاون کا ایک سلسلہ وہاں سے چلا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا بیک ہسٹری کی طرف اگر آپ یہ دیکھیں, رشیا سوویت یونین کے زمانے سے ہی اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ اب سوویت یونین کو کا انہیرٹ بھی رشیا نے کیا ہے, روس نے کیا. پہلے وہی سوویت یونین تھا, کریملن کہلاتا تھا, ماسکو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں. تو وہ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے نیوکلیر حوالے سے وہ بڑی پرومیننٹ تھی. ان کے سائنسدان بہت تیزی سے اس پہ کام کرتے رہے, یہاں تک کہ 1977 میں رشین نیوکلیر سائنٹسٹ جب امریکہ میں لیکچر دینے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو وہ چیز بلیک بورڈ پہ لکھ رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ انفارمیشن جو امریکنس کے پاس نہیں ہے, اور وہ اس کو وہ ہائیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں امریکن کہ بس اس سے آگے بحث نہ کریں. کیا ڈاکٹر لیونارڈ جو تھے, تو وہ چونکہ نام ہم کم اس لیے لیتے ہیں کہ ذرا ٹھیک ہے وہ اس لیے. تو آپ یہ دیکھیں, اور اس کے بعد چین کا آپ دیکھ لیں, چین کی پوری ڈیولپمنٹ کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ انحصار سب سے پہلے کوئلے پہ تھا. اب کوئلے پہ تھا تو چین کو بگیسٹ پولوٹر میں کہا جاتا ہے کہ ماحول کو یہ سب سے زیادہ پولوٹ کرنے کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں, کیونکہ انڈسٹریل کنٹری ایشیا میں بھارت کا اور چین کا ایک ذکر ہوتا تھا. لیکن چین نے اور چین کی جو لیڈرشپ ہے, خاص طور پہ پریزیڈنٹ شی جو ہیں, ان کے زمانے سے یہ کمٹمنٹ, اور ابھی بھی یعنی یہ جو رشیا اور چین کے درمیان معاہدہ ہو, یہاں پہ بھی ہم ذرا آگے بات کریں گے دونوں سربراہوں نے کس لیول پہ اس چیز کو لیا ہے. تو انہوں نے بھی کمٹمنٹ اپنی دی ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. کول سے انہوں نے شفٹ کرتے کرتے اب یہ اٹامک کی طرف آیا. اب جو انوائرمنٹ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا ضروری ہے کہ صرف آپ ان 2 ذرائع کا استعمال کریں, یعنی نیوکلیر فیوژن سے بجلی پیدا کریں, توانائی حاصل کریں, یا فوسل فیول جس میں کوئلہ ہے, آئل اور یہ جو ڈیزل بیسڈ یعنی جو ذرائع ہیں توانائی حاصل کریں گے, اس کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں, بالکل کیے جا سکتے ہیں. اس کے بغیر جو کیے جانا ہے اس میں سب سے بڑا سورس جو ہے وہ سورج ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کی ٹیکنالوجی اس لیول پہ ایڈوانس ہونا کہ پوری دنیا میں وہ اس پیمانے پہ پروڈیوس کی جا سکے. ابھی چھوٹے پیمانے میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بھی سولر کا الیکٹریسٹی کی بات ہونا شروع ہو گئی ہے, لوگوں نے گھروں پہ بھی لگا لیا, لیکن اس کو انڈسٹریل سطح پہ لانے کے لیے اس کے لیے بہت بڑا انفراسٹرکچر بھی چاہیے, ڈیولپمنٹ چاہیے. اس کو بھی بڑا ٹائم لگے گا کہ سورج سے اس کی جو سب سے زیادہ سورس, جب ہم کہتے ہیں نا سب سے بڑا سورس ہے انرجی کا, اس کو کیپچر کیسے کریں گے. وہ کوئی یہ تھوڑی کہ کوئی سی پلیٹ میں رکھ کے ہم وہ لے لیں گے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اس وقت تک کے لیے انتظامات ہے. اس طرح ونڈ کا ہے, ونڈ بھی ظاہر ہے کہ جو ونڈی علاقے ہیں وہاں پہ تو آپ ونڈ کر سکتے ہیں. اس طرح جو بہترین ذریعہ پانی کے ذریعے سے بجلی پیدا پانی کی اب جس طرح شارٹیج ہوتی جا رہی ہے, وہ ساری چیزیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کلائمیٹ فرینڈلی ٹیکنالوجی کا استعمال سسٹینیبلٹی کے لیے بہت اہم ہے. لیکن اس کے بعد سیکنڈ بگیسٹ جو ہے وہ یہ نیوکلیر فیوژن کے ذریعے, جس میں بڑی حد تک ہم کاربن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی کہ انفراسٹرکچر جو ہے ابھی ہمارے لیے, یہ باقی جو فاسل فیول سے ہٹنے کی بات ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے انفراسٹرکچر ابھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس ریکوائرمنٹ جو اس ریکوائرمنٹ ابھی ہم اس پہ بات کریں, وہ ایک بڑا اس پہ تفصیل سے سر بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں ناظرین ساتھ دیجیے گا, ویل بی رائٹ بیک. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ ذکر کر رہے تھے کہ بہت مشکل ہے فی الحال
کہ اگر ہم جوہری توانائی کو استعمال میں نہیں لاتے ہیں اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تو باقی چیزوں پہ انحصار تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. تو کیا کس طرح سے یہ ساری چیزیں ہوں گی جو آپ نے ابھی بتایا, اور یہاں تک آخر جب انسان یہاں تک پہنچا ہے تو اس نے کیلکولیٹ تو کیا ہوگا کہ آج سے 10 سال بعد یہ صورتحال ہوگی, 20 سال بعد ہوگی, ابھی بھی تو کر رہا ہے. یہاں تک جو آیا کہ ہمیں جوہری توانائی کی طرف جانا پڑ رہا ہے, کیا مدارج رہے ہیں؟ ابھی آئیڈیلی تو میں ابھی بھی اسی چیز کا سپورٹر ہوں کہ ہمیں کلین انرجی جو ہے ٹھیک ہے اس کی ضرورت ہے, اس کی طرف جانا چاہیے. لیکن پھر بات وہیں آ جاتی ہے. میں اس پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا یہ نوٹ اس لیے دینا چاہ رہا ہوں تاکہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ یہ غلط تاثر نہ لیں کہ شاید کوئی ہم انوائرمنٹ فرینڈلی بات نہیں کر رہے. ہم بالکل اس پہ کلیئر ہیں کہ میں ایٹ لیسٹ ذاتی طور پہ, کیونکہ میں خود انوائرمنٹ میں جو دوست جانتے ہیں, آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ابھی جو یہ 5 جون کو جو منایا جا رہا ڈے, اس میں بھی بڑی تیزی سے کافی حد تک میں خود بھی اس کیمپین کا حصہ ہوں جو نیشنل لیول پہ چل رہی ہے. اور یہ بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی جو گلوبل لیڈ ہے وہ پاکستان کو بنایا گیا, یعنی پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے. اور پاکستان کا جو گرین انرجی پروگرام ہے وہ دیکھ لیں, یا جو یہ 10 بلین ٹری سونامی پروگرام, یہ دنیا میں اچھے پروجیکٹ کے طور پہ لگے. اس طرح چین کے اندر بھی ہم نے چین سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے کہ ہم نے کس طرح گرین ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے, گرین جابز اور گرین اکانومی کی طرف جانا ہے. اس نوٹ کے ساتھ اب میں اپنی وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے سوال کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب سے انسان معاشرے وجود میں آنا شروع ہوئے, سب سے پہلے سب سے پہلی چیز انرجی ڈھونڈی جب ہم نے دیکھا کہ آگ جلائی گئی. ٹھیک ہے, پتھر کے زمانے سے لے کے جب ہنٹنگ کا زمانہ تھا اس وقت کیسے انرجی کو یوز میں لایا گیا, پتھر سے لایا گیا. اس کے بعد فائر کو کنٹرول کرنا, یہ ایک دوسری بڑی بات تھی کہ آپ نے ایک انرجی کو دوسری انرجی میں کنورٹ کرنے کا ایک پروسیس انسانی زندگی سے ڈھونڈا. اس کے بعد آپ معاشرے دیکھیں آگے ترقی کرتے جاتے ہیں. پتھر اور ہنٹنگ کا زمانہ, یعنی جو شکار پہ مبنی صرف فوڈ ہوتا تھا اور وہ لائف ہوتی تھی انسان کی ابتدائی. اس کے بعد کھیتی باڑی کا عمل شروع ہوا. وہاں پہ دیکھیں کس طرح پھر پاور کو اور انرجی کو, ہیومن انرجی کس طرح کنورٹ ہوتی ہے, اور پھر ایگریکلچر سیکٹر کی ایک پیک جاتی ہے, وہ بھی ٹیکنالوجی پہ محیط ہے. آہستہ آہستہ وہ انرجی کا استعمال اس میں آنا شروع ہوا. پانی پہلے کیسے دیا جاتا, مشینوں کا, میکنائزڈ قسم کا, یعنی آپ دیکھیں کہ جو دوسرا دور ایگریکلچر جس کی ہم بات کر رہے ہیں, وہاں تک پہنچنے کے لیے جو ترقی ہوئی ہے اس میں بھی آپ اس میں دیکھیں کہ انرجی کے بغیر وہ مشکل ہے. پھر کوئی بھی آپ چھوٹی سے چھوٹی مشین, جس کو آپ سلائی مشین کہہ لیں یا کوئی مشین کہہ لیں, اس میں جو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, انرجی چاہے وہ ہیومن انرجی کو کنورٹ کیا جا رہا ہے میکینیکل میں یا کسی اور طرح کی انرجی, سو پاور جس کو انرجی جس کو ہم کہتے ہیں, اس کا استعمال انسان کی زندگی میں شروع سے ہے. اور وہ جوں انسانی زندگی آگے بڑھتی گئی, معاشرے بڑھتے گئے, آبادی میں اضافہ ہوتا گیا, اور اسی طرح انرجی کی کھپت بڑھتی گئی. اب آپ دیکھیں دنیا کی جو پاپولیشن ہے, اس کو فیڈ کرنے کے لیے ہمیں کتنا فوڈ چاہیے, اس کے لیے کتنی انرجی انوالو ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ جہاں کلائمیٹ کی بات کرتے ہیں نا, کلائمیٹ چینج کی, وہاں پہ فوڈ, یہ جو ایگریکلچر ہے یہ بھی بہت کاربن جنریٹ کرنے والا ایک سیکٹر ہے. لیکن کیا ہم فوڈ کو اگانا بند کر دیں؟ اسی طرح جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, اس میں پھر اس سے تھوڑا آگے بڑھیں, پھر ایگریکلچر سے انڈسٹریل سماج جب آتا ہے, صنعتی معاشرہ جب آتا ہے, تو وہاں آپ دیکھیں کہ وہاں تو کنزمپشن بڑھ گئی, نئے نئے گیجٹس آ گئے, نئی چیزیں آ گئی, انڈسٹری آ گئی. جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا, پاپولیشن بڑھتی گئی, اس کی پر کیپٹا کنزمپشن بڑھتی گئی, اور اسی طرح اس کی پر کیپٹا انرجی ریکوائرمنٹ بڑھتی گئی. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں اگر 10-15 سال پہلے چلے جائیں, یہ بہت کچھ نہیں تھا جو اب گیجٹ ہیں, جس میں ایئر کنڈیشن سے لے کے مائکرو ویو سے لے پتہ نہیں کیا کیا ایونٹس ہیں, گیجٹس ہیں جن کو انرجی درکار ہوتی ہے. اب یہ جو ضرورت بڑھتی گئی ہے, اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کی پروڈکشن بھی ہونا ہے. آئیڈلی تو بات یہ ہے کہ اگر ہم کم سے کم کنزیوم کریں گے تو ہمیں کم سے کم انرجی کی ضرورت ہوگی. اب جب ہم کلائمیٹ کی بھی بات کرتے ہیں, کلائمیٹ چینج میں جتنی اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں, ہم سب یہ بھی ایک اسٹریٹجی کے طور پہ رکھتے ہیں کہ آپ کنزمپشن کو ریڈیوس کریں. یعنی جو صارفین بہت ساری چیزیں غیر ضروری استعمال کر رہے ہیں, وہ اگر نہیں کریں گے, وہ نہیں پروڈیوس ہوں گی, تو کم سے کم انرجی کی ضرورت ہوگی, کم سے کم ماحول میں کاربن جائے گی. تو یہ وہ سارے عوامل ہیں جن کو اگر آپ یہ دیکھیں
تو وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. یہ تینوں ادوار کا میں نے ذکر کیا ہے, اس میں پر کیپٹا انرجی ریکوائرمنٹ بڑھتی ہے. اب یہاں پہ آ جاتی ہے بات کہ جب آپ کی انرجی کی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہیں تو اس کی پروڈکشن بھی بڑھے گی. پروڈکشن کے ذرائع ظاہر ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں, ان کو پھر سمری کے طور پہ دیکھ لیتے ہیں. 3 ہیں. ایک تو فاسل فیول, 4 ذرائع سمجھ لیں ہم. ایک فاسل فیول ہے جس میں ہم ڈیزل اور کوئلے سے بجلی بناتے ہیں. ایک پن بجلی ہے, ایک نیوکلیئر ہے, ایک وہ ہے جو نیچرل ذرائع سے ہوتی ہے, سولر یا ونڈ. اب ان میں آپ یہ دیکھ لیں کہ پانی کا ہم نے ذکر کیا, پانی کے ذرائع سے بجلی بنتی ہے, وہ حالانکہ سب سے سستی پڑتی ہے اور سیف بھی ہوتی ہے, لیکن اس میں جتنا پانی کی کمی ہوتی جا رہی ہے پوری دنیا میں, وہ ذرائع بھی ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں, اور اس میں نئی ایک ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. پھر آپ کوئلہ دیکھ لیں, کوئلے کے بارے میں تو بالکل کوئی اب کمپرومائز ہونا ہی نہیں ہے, کیونکہ جو این ڈی سیز آئیں گی نیشنلی, جو ہم اپنے کمٹمنٹس دیتے ہیں, ہر قوم اپنی کمٹمنٹ دیتی ہے اقوام متحدہ کو. جب بھی یو این ایف سی سی ہوتی ہے, یونائٹڈ نیشن کا ایک جو فورم ہوتا ہے, ہر سال میٹنگ ہوتی ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, وہاں ہم اپنی جو ہوتی ہیں ٹارگیٹس, کمٹمنٹس جو ہے نا وہ ریوائز بھی کرتے رہتے ہیں, جیسے چین کا ہے, پاکستان کا. وہ یہ سارے ہمیں اپنی انرجی ریکوائرمنٹ کو, اپنے سارے جو جتنی کاربن جنریشن ہم نے کرنی اس کو دیکھتے ہوئے, پاکستان کی جو اگر اسٹریٹجی دیکھیں, پاکستان دنیا میں لوئسٹ کاربن پروڈیوسر کنٹری ہے, لیکن ہم کلائمیٹ چینج کو زیادہ افیکٹ کرنے والے ملکوں میں شامل ہیں. اثرات ہم پہ زیادہ ہو رہے ہیں, لہذا پاکستان اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے جو گرین ریولوشن کی طرف جا رہے ہیں, درخت زیادہ سے زیادہ, اس کا یہ فائدہ کو کاربن ڈپازٹ ہوگی. تو وہ بات جو ہم کہتے ہیں کہ درختوں پہ پیسے نہیں لگتے ہیں, اب پیسے لگیں کیونکہ درختوں پہ جو کاربن ہوگی اس سے ہمیں اس کا ایک فائنینس اس سے جنریٹ ہوگا. تو یہ وہ بحث ہے جس کو لیتے ہوئے ان شارٹ یہ ہے کہ اس وقت ڈیولپمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پوری کرنے کے لیے جو سر دست ایک مناسب ذریعہ ہے, جو کہ ابھی تک پوری طرح متبادل ذرائع کی طرف ہم نہیں جا سک رہے ہیں, یا اتنی ٹیکنالوجی یا اتنے وسائل نہیں ہیں, تو وہ نیوکلیئر ہے. نہیں تو سر اس میں قباحت تو کوئی نہیں, قباحت نہیں, اس میں صرف رسک والی بات ہے. میں وہ بات آپ سے کرنا چاہوں گا, وہ ہے نیوکلیئر انرجی کوآپریشن. ٹھیک ہے, کوآپریشن کس چیز میں کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز, جیسے چین اور روس نے ابھی معاہدہ کیا ہے کہ ہم اپنے سارے ماہرین کو بٹھا کے جتنی ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے اس کو ایسا بنائیں کہ وہ اس کے خطرات کم سے منیمائز کریں. جیسے چرنوبل میں ہوا, اس کے بعد اب جاپان کے پانی کا مسئلہ ہوا, فوکوشیما کا ہوا, اور بھی جو اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں. اس میں صرف ایک بنیادی سوال یہی ہے کہ اس کو انٹرنیشنل سیفٹی سٹینڈرڈ اور میکسیمم سیفٹی سٹینڈرڈز کے مطابق اس کو استعمال میں لایا جائے. جب بھی نیوکلیئر فیوژن کر کے آپ انرجی لیتے ہیں, اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے اس کو محتاط طریقے سے اس کو پروڈیوس کرنا ہے تاکہ اس سے تابکاری اثرات نہ پھیلیں. یہ وہ ایک ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے شاید اس کی مخالفت بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے بارے میں محتاط بھی ہیں سب لوگ. یہی وجہ ہے کہ چین اور روس نے جو اپنا ایک تعاون کی بات کی ہے وہ اسی اینگل سے کی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس تعاون کے نتیجے میں جو ان کے ماہرین ہیں یا جو ان کے جتنے اکیڈمیشین ہیں, جو ریسرچر ہیں, وہ اپنی ریسرچ میں اس چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے, ریسرچ کو شیئر کریں گے, دیکھیں گے کہ ہم نے انرجی نیوکلیئر انرجی کوآپریشن کو کس حد تک آگے لے کے جانا ہے, سائنٹیفکلی کہاں لے کے جانا ہے, اور سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو کہاں کے لے کے جانا. تو یہ وہ ایریا ہے جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سر دست ایسا سورس ہے جس سے ہم ڈیولپمنٹ کو میچ کرتی ہوئی انرجی حاصل کر سکتے ہیں, وہ یہ نیوکلیئر فیوژن. اس وقت تک جب تک کہ ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں کہ ہم سورج سے پوری انرجی لے سکیں. بالکل ٹھیک ہے سر. ویسٹ اس کو کیسے دیکھتا ہوگا, یہ میں آپ سے جانوں گا ایک بریک کے بعد. ناظرین ساتھ دیجیے گا, we'll be right back. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کیونکہ اگر ہم جیو پولیٹیکل آسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں تو چین اور روس کے درمیان اگر تعاون ہو رہا ہے اور ایک ایسے معاملے پہ تعاون ہو رہا ہے تو مغرب تو اس کی تو آئیبرو ہم اٹھتی ہوئی نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی, ہے کہ نہیں؟
مسئلہ بیشک چھوڑ دیں کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کہیں گے روس اور چین تعاون، مسئلہ تو یہیں سے شروع ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں روس اور چین اس وقت اگر تھوڑا سا جیسے آپ نے لفظ صحیح استعمال کیا جیو پولیٹیکل سچویشن، اس میں یہ دو جو فورسز ہیں وہ ایک بیلنسنگ فیکٹر کے طور پہ آ رہی ہیں. یعنی امریکن ویسٹرن ایک سائڈ پہ، چائنا اور رشیا یہ ایک سائڈ پہ. اب دنیا میں جو ڈس بیلنس ہو گیا تھا سنگل سپر پاور کی وجہ سے سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد، اس کے بعد اب نئی سرجنگ شروع ہوئی ہے. تو اس میں ابھی شاید ویسٹ بھی اپنی ابھی الائنمنٹ پوری طرح سے اس طرح نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتی ہے امریکہ کے ساتھ. ایک ہی پلڑے میں نہیں ڈال دیا ابھی ہم ان کو تھوڑا ڈیفرنٹلی وے کرنے کی ضرورت ہے. وہ نہیں، لیکن امریکہ اس کوشش میں ہے کہ اپنا وہ رول جو ہے نا دوبارہ حاصل کر سکے. تو اسی طرح یہاں پہ بھی جو پہلے سوویت یونین تھا اب وہ رشیا ہے، اور تیسری یعنی دوسری جو فورس یہاں پہ وہ چائنا جتنی تیزی سے ابھر کے سامنے ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو چاہے وہ ریسورسز ہو. یہ دونوں ملک اب اس سطح پہ ہیں جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہیں، جو فائنینشلی وائبل ہیں، جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جو مزید تعاون اگر کرتے ہیں تو بہت آگے جا سکتے. اب یہ ایک جو بیلنسنگ پاور ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا، خاص طور پہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ایشین کے ممالک ہیں، افریقہ کے ممالک ہیں، وہ روس اور چین کا جو بلاک ہے اس کو پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ جتنے اگر آپ ان کے میڈیا کو دیکھ لیں، ان کے ایکسپرٹس کو دیکھ لیں، وہ ان دونوں کے اس کوآپریشن کو پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں. لیکن سرٹنلی سوری میں آپ کے سوال جو جہاں کا آپ نے ذکر کیا ویسٹ اس کو کیسے دیکھ رہا ہے، وہ سرٹنلی اس پہ تنقید بھی کریں گے. اس پہ شاید بہت سارے جیسے ہم نے تو خود اس کا انالیسس کر لیا ہے کلائمیٹ کے اینگل سے، اس اینگل سے ایک بہت بڑا سخت قسم کا رد عمل بھی آ سکتا ہے، اگرچہ وہ خود بھی یہی کام کر رہے ہوں گے لیکن وہ ان کو نہیں کرنے دیں گے. اس لیے وہ جی اب آپ کچھ. میں سر پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ پوتن جو ہیں ان کے درمیان گفتگو بھی ہوئی ہے اس سارے معاملے کو، اور بڑا انہوں نے اسے ایک سگنیفیکنٹ قرار دیا اس معاہدے کو، اس کوآپریشن کو. کیا گفتگو ہوئی سر اور کیا ایسی اہم باتیں ہوئی ان دونوں؟ دیکھیں اس میں 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو پہلی بات ہے انہوں نے جو کی کہ تعاون کے بارے میں، کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعاون ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ دونوں لیڈروں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. دونوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ اس سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کلائمیٹ کو امپیکٹ نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ 37.6 ارب کلو واٹ کی جو پروجیکٹ شروع ہوں گے اس سے کاربن ریڈیوس ہو رہی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر فوسل فیول سے بجلی بنتی. تو یہ وہ چیز ہے دونوں لیڈروں نے اس کو انڈر لائن کیا ہے اور بڑا اس پہ بات کی ہے. تیسرے انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو تعاون ہوگا وہ پوری دنیا کی ڈیولپمنٹ کے اینگل سے ہوگا، یہ ہم دو ملکوں کا نہیں ہوگا. اس پہ انہوں نے ذکر مطلب صدر شی نے کہا کہ دنیا میں جو پاورٹی ہے، کیونکہ چین کا تو اپنا ایکسپیرینس ہے پاورٹی کو ختم کرنے کا، وہ کہتے ہیں کہ پاورٹی ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ انڈسٹریل جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، اور غربت کے خاتمے کے لیے روزگار کے مواقع ہوں گے، وہ جڑے ہوئے ہیں ڈیولپمنٹ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہو جو سسٹینیبل ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں کلائمیٹ کا اینگل بھی ہے اور سسٹینیبلٹی کا اینگل ہے کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. تو اس طرح صدر پیوٹن نے بھی دونوں ٹیموں کا بھی بڑا ہائی لائٹ کیا کہ ان کے پاس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، اور ساتھ کہا کہ ہم اس کو چاہیں گے کہ دنیا کی بہتری کے لیے اور ترقی کے لیے وہ جو کانسیپٹ ہے یہاں پہ ہمیں جو اچھی بات مل رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے بجلی پیدا کرنی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کرنی ہے جس میں دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو اور ڈیولپمنٹ کے ثمرات پوری دنیا تک جائیں. اور جو اس میں انرجی ہم بنا رہے ہیں نیوکلیر فیوژن کے ذریعے، نیوکلیر فیوژن کا جو طریقہ استعمال کر کے، وہ بہت زیادہ نقصان دہ نہ ہو اور اس کے فائدے زیادہ ہوں. نقصان آبویسلی وہ اس حد تک تو ہے جو بالکل سولر اس پہ جانے پہ نہیں ہے، لیکن اس تک پہنچنے تک تو ہمیں دنیا کو غربت سے بھی نکالنا اور ڈیولپمنٹ کی طرف بھی آگے جانا. تو دونوں لیڈروں کی جو باڈی لینگویج ہے، جو انہوں نے بات چیت کی ہے، اس سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ فورسی کر رہے ہیں کہ ان دونوں ملکوں کو ایک لیڈنگ رول ادا کرنا ہے، چاہے وہ انرجی کوآپریشن ہو. اب انرجی کوآپریشن یہ تو ہمیں دو طرفہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ریجنل پہ بھی جائے گا. آپ یہ دیکھیں SCO میں بھی یہ بات ہوگی. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کیونکہ وقت آج ہمارے پاس کم ہے. جی آخر میں اگر آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ریجنل بھی پاورز ہیں، اس خطے کی بھی بڑی طاقتیں ہیں،
ان کے کوآپریشن سے ریجنلی کیا امپیکٹ ہوگا؟ ریجن میں اس کا امپیکٹ دیکھیں، جو توانائی کا ایک تو ذریعہ یہ ہے نا جس کی ہم بات کریں. اب ریجن کا چونکہ کوشچن آ گیا، ایس سی او کی بات بھی ہو رہی ہے، اور اس میں صرف بجلی پیدا کرنا مسئلہ نہیں ہے، گیس کے بھی منصوبے ہیں، تو وہ بھی گیس پائپ لائن پہ بھی بات چل رہی ہے، وہ بھی ایک توانائی کا ذریعہ ہے. تو ریجنل کوآپریشن وہ بہت ضروری ہے، اور ان دو ملکوں میں اگر کوآپریشن ہوگا تو یہ پورے ریجن کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ دونوں ممالک. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ریجن میں اگر اس پورے ایشیا پیسیفک اور اس افریقہ کے ساتھ بھی اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس تعاون سے مزید ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوگی، جیسا کہ دونوں لیڈروں نے اپنے ان بیانات میں بھی کیا ہے کہ وہ یہ فورسی کر رہے ہیں کہ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو اور ڈیولپمنٹ کے ثمرات اس طرح آگے اگلی نسلوں تک پہنچے، جس کو انہوں نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا لفظ استعمال کیا، جو الٹیمیٹلی اس سوچ کے ساتھ ایبڈ ہوتا ہے کہ ہم نے کلائمیٹ کا بھی تحفظ کرنا ہے. تو یعنی کہ سر جو سمجھ پایا ہوں کہ بہرحال دیکھیے ترقی تو انسان نے کرنی ہے، اس کی اپنی ضروریات ہیں، اس کی ایک پرائس ہے، وہ اسے پے کرنی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں بھاؤ تاؤ کر کے کتنی پرائس کم کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اب یہ 4 اگر منصوبے جو دونوں لیڈروں کے درمیان طے ہوئے ہیں، یہ جب لگ گئے ہیں، جب یہ شروع ہوں گے تو کتنے، میں نے کہا کہ 37 ارب سے زیادہ کلو واٹ بجلی وہاں پہ ہوگی، اور اس سے 38 یعنی 3 کروڑ 68 لاکھ میٹرک ٹن کاربن کم ہو رہی ہے اگر یہی دوسرے ذرائع سے ہوتا، فوسل فیول سے ہوتا. تو وہی آپ والی بات ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنی کم پرائس میں بہتر چیز ہم لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. اور وہی بات ہے کہ یہ دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، بہت ہی کو آئیڈیل ہم اسے نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ فی الحال فی الوقت یہ بہت وقت کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ایک رپورٹ آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس رپورٹ میں کیا ہوگا کہ ایک بہت ہی زبردست انٹرنیشنل موٹر سائیکل ایگزیبیشن جو ہے اس کا اہتمام بیجنگ میں ہوا ہے. ہماری ساتھی ہیں نورین، وہ ہمیں بتائیں گی. چلتے ہیں بیجنگ اور دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. ناظرین آپ بھی یہ رپورٹ دیکھیے اور دیکھیے کہ کیا کیا نت نئے کمالات ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی جینی داس نورین. اس وقت میں بیجنگ انٹرنیشنل موٹر سائیکل کی نمائش میں ہوں، اور آج ہم ایک ساتھ مشہور موٹر سائیکل برانڈز کے تازہ ترین ماڈلز دیکھتے ہیں. موجودہ موٹر سائیکلز کی نمائش میں 256 بین الاقوامی برانڈز کی نمائش کی گئی ہے. عالمی شہرت یافتہ موٹر سائیکل ساز اداروں نے موجودہ نمائش میں اپنے نئے ماڈلز پیش کیے ہیں. اب الیکٹرک موٹر سائیکل کا ایک نیا رجحان ہے. حالیہ برسوں میں معروف روایتی موٹر سائیکل کمپنیاں بجلی سے چلنے والے موٹر سائیکلز تیار کرنے لگی ہیں. موجودہ نمائش میں ای موٹر سائیکلز صارفین کی توجہ کا مرکز رہے ہیں. نمائش کے دوران موٹر سائیکلز کے علاوہ موٹر سائیکلز کے مختلف حصے، سائیکل سوار کے لیے مصنوعات اور موٹر سائیکل انڈسٹری سے وابستہ مختلف ساز و سامان دیکھا جا سکتا ہے. نمائش کے منظمین نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ای کامرس کمپنیوں کے ساتھ تعاون کیا ہے اور آن لائن اور آف لائن دونوں طریقوں سے نمائش کا اہتمام کیا ہے. ایسے صارفین جو ذاتی طور پر نمائش میں شرکت نہیں کر سکتے، وہ آن لائن نمائش میں شامل ہو سکتے ہیں اور آن لائن خریداری کر سکتے ہیں. موجودہ بیجنگ انٹرنیشنل موٹر سائیکل نمائش سے عالمی موٹر سائیکل ساز اداروں کے تازہ ترین برانڈز، ہائی ٹیکنالوجی اور اس صنعت میں نئے ترقیاتی رجحان کو فروغ ملا ہے. نمائش کی بدولت عالمی موٹر سائیکل کمپنیوں اور صارفین کے درمیان روابط کے فروغ میں ایک بو کا کردار ادا کیا گیا ہے. ویلکم بیک. اور اس رپورٹ کو دکھانے کا مقصد آپ کو اور اس جیسی اور جو دیگر رپورٹس ہم اپنے پروگرامز میں شامل کرتے ہیں، اس کا مقصد جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس برادر دوست پڑوسی ملک چین سے متعلق بھی کچھ تھوڑا بہت جان سکیں، وہیں پہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھتے چلے جائیں کہ کیسے ہمارا یہ دوست ملک جو ہے اس نے زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے آپ کو منوایا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور معلومات کا. بہت ساری نئی معلومات ہم تک پہنچی. تھینک یو ویری مچ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا. آپ سے پھر یہیں پہ ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.